السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا رزق غیب سے بڑھا دے، اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والے ہاتھ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کو خوشخبری لانے والا بنائے، بدخبریوں سے بچائے، اور آپ کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا صبر والا، تو تھوڑا سا ہوتا ہے تو ختم تو نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت ہی لمبا ہے، تو وہ ہمارا ہوتا ہے منٹس کا، کیونکہ اتنا زیادہ کوئی دیکھ نہیں پاتا اور واچ نہیں کرتا کوئی بھی، منٹس میں ہی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک شیئر بھی کر دیا کریں آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ذکر والوں میں شامل فرمائے، اور تھوڑا سا واچ کیا کریں تاکہ واچ ٹائم بھی پورا ہو جائے، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ آگے ہے کہ ایک جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو ایک عورت جو تھی اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ بہت بہن کر رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے رک گئے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، تو رک گئے اور فرمایا کہ اے خاتون تو کیا کر رہی ہے، یہ بین نہ کر، واویلا نہ مچا، اللہ کے جو ہے اللہ نے لیا ہے تو صبر کر۔ تو اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے اور میں صبر کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے چلے گئے۔ جب اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو پیچھے بھاگی، تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبر کا وقت تھا وہ گزر گیا، ٹائم تو وہی ہوتا ہے، تو وہ تو گزر گیا، بعد میں کیا فائدہ، کوئی واپس تو نہیں لا سکتا، تو صبر کا ٹائم وہی ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھے ہیں، وہ بچیاں دیکھی ہیں جن کے جوان شوہر فوت ہو گئے، وہ صبر سے رو رہی تھی، بیٹھی تھی خاموشی سے، لیکن بار بار ان کی کنڈیشن بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن ان نے دل پہ اثر لیا ہوا تھا، لیکن واویلا نہیں مچا رہی تھی۔ اللہ کے جو اللہ نے آزمائش ڈالی تھی اس پہ وہ صبر کر رہی تھی۔ اور ایک ہماری باجی ہیں، ان کی جوان بیٹی فوت ہوئی، ایک ہی بیٹی تھی، فوت ہوئی، تو وہ خاموشی سے آنسو گر رہے تھے، اور وہ اس آزمائش پہ خاموشی سے صبر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے ایسے لوگوں میں۔ تو آگے حکایت ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہودی تھے، جان کے ترپے ہوئے، پیچھے دوڑے ہوئے تھے، تو وہ آگے تھے، وہ شہر سے نکل کر جنگل کی طرف گئے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے انہیں پیچھے آتا دیکھا، درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دو، تو درخت جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، خلا بن گیا، تو زکریا علیہ السلام اس میں چلے گئے، وہ پھر مل گئے آپس میں۔ تو جب وہ اس جگہ تک پہنچے یہودی، تو شیطان نے انہیں کہا کہ زکریا علیہ السلام اس کے اندر ہے، تو اس کو تم آرے سے چیرو، تو زکریا علیہ السلام اندر ہے۔ تو جب یہودیوں نے آری سے اسے چیرا، دو لخت کرنے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے اسے چیرا، چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا تو چیر کر دو ٹکڑے کر دیے۔ تو کیوں کیا کہ انہوں نے خالق کی بجائے مخلوق سے مدد طلب کی، اور اگر مخلوق سے پناہ طلب نہ کرتے، خالق سے کرتے، تو خالق کا معاملہ اور بندے کا معاملہ جو ہوتا ہے خالق خود ہی پناہ دیتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے پھر آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ
मसाइब मुझसे मदद तलब करता है और मुझसे सवाल करता है और मांगता है और मैं उसे शर्फ़ कबूलियत बख्शता हूँ। मुझसे सवाल करता है और सवाल ही मेरा बनता है तो मैं उसको शर्फ़ कबूलियत बख्शता हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन जो कोई मसाइब में मेरी मखलूक से मदद तलब करता है तो मैं उस पर आसमान के दरवाज़े बंद कर देता हूँ। तो इसलिए किसी बंदे से मदद नहीं तलब करनी चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह से सवाल करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे ऐसे बातें करो जैसे अपने छोटे बच्चों से बातें करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मुझसे बातें करो, मुझसे अहवाल बांटो, हर बात अल्लाह से शेयर करो। वो हर वक्त सुनता जानते वो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है, वो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। हर बात वो कहते हैं मुझसे शेयर किया करो। अल्लाह ताला फरमाता है वो महफिल मुर्दा है जिसमें मेरा जिक्र ना किया जाए। जहाँ भी बैठते हो, जिस महफिल में बैठते हो, मेरा जिक्र करो। अल्लाह ताला को अपना जिक्र करना पसंद है, तो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला फरमाता है मेरा जिक्र करो। तो वो कहता है जब बंदा मुझसे सवाल नहीं करता तो मैं उस पर आसमानों के दरवाजे बंद कर देता हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर क्यों ये मामानियत हुई कि उन्होंने बंदों से मदद तलब की, मखलूक से मदद तलब की। जब आरी काटती हुई हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिमाग तक पहुँची तो आपने आह खींची। इस पर उस पर इरशाद रब्बानी हुआ, ऐ ज़करिया मसाइब पर पहले सब्र क्यों नहीं किया? ये जो फरियाद करते हो, अब अगर आह दोबारा निकली तो साबरीन से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी एक दफ्तर है जहाँ साबरीन के दफ्तर में उनके नाम अमल रखे हुए हैं, तो साबरीन से जो है तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। तब आपने होठों को बंद कर लिया और दो टुकड़े हो गए मगर उफ तक न की। लिहाजा हर अक्ल वाले के लिए ज़रूरी है कि वो मसाइब पर सब्र करे और सिर्फ शिकायत और हर्फ शिकायत ज़बान पर ना लाए ताकि सुरखरू होकर आखिरत के अजाब से निजात हासिल करे। इस दुनिया में ये देखने में आया है कि मसाइब अम्बिया और औलिया अल्लाह पर ज़्यादा वारद हुए हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जब बंदा मोमिन बीमार हो जाता है तो उसके बाएं तरफ के फरिश्ते को हुक्म होता है कि इसके गुनाहों को लिखना बंद कर दो, और दाएं तरफ वाले को से कहा जाता है कि इसके नामे आमाल के में बेहतरीन नेकियां दर्ज करो। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है और तो अल्लाह ताला उसकी तरफ उसे देखने के लिए दो फरिश्ते, अल्लाह ताला उसको देखने के लिए दो फरिश्ते भेज देता है। जब बीमार बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाकर उसके अल्फाज दोहरा देते हैं। इस पर इरशाद होता है, अगर मैं इसको बीमारी में मौत दूंगा तो जन्नत वाजिब कर दूंगा और इस पर जन्नत वाजिब कर दूंगा और जन्नत में इसे दाखिल करूंगा, और अगर इसको सेहत अता की तो इसको के गुनाह बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में यह भी एक हिकायत है। बनी इसराइल में निहायत बद किरदार एक शख्स था। अहले शहर इसकी बद किरदारी की वजह से आजिज़ आ चुके थे। उन्होंने इस बद किरदार शख्स के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इससे हमें महफूज रख। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही हुक्म दिया कि ए मूसा इस फलां शख्स को इस शहर से निकाल दे। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम गए और उस शख्स को उस शहर से निकाल दिया। उसने एक बस्ती का रुख किया
جب وہ بستی میں گیا تو بستی والے بھی اس کی بد کرداری کی وجہ سے تنگ آ گئے، انہوں نے بھی اس کو اس بستی سے نکال باہر کیا۔ جب وہاں سے وہ نکالا گیا تو اس نے ایک جنگل کا رخ کیا، وہ الگ تھلگ ایک جگہ تھی جہاں ایک غار میں اس نے پناہ لی، اور غار میں وہ جگ گیا اور اس نے وہاں پناہ لی جہاں کوئی چرند پرند انسان کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وہاں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا، کاش میرے ماں باپ میرے پاس ہوتے، میری تیمارداری کرتے، کاش میری بیوی بچے ہوتے میرے پاس۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میرے اقربا ہوتے، جب وہ نہایت عاجز ہو گیا کہ وہ بھی میرے پاس ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے دعا مانگنے لگا، کیا ہے میرے رب، میں بد کردار ہوں، اور میں بد کردار ہوں، میری بد کرداری کی بدولت مجھے شہر اور بستی والوں نے نکال دیا، اب اس غار میں مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، میرے گناہوں کی بدولت مجھے جہنم نصیب نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل جوئی کے لیے ملائکہ کو اس کے والدین اور بیوی بچوں کی شکل میں بھیج دیا، اور انہیں دیکھ کر وہ خوشوار اسے، اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں غار میں ہمارا دوست مر گیا، جا کر اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ آپ نے وہاں جا کر اس غار میں دیکھا اس شخص کو جس کو شہر اور بستی سے نکالا گیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یہ تو وہ شخص ہے جو بد کردار تھا، اور آپ نے اسے شہر اور بستی سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ اس پر ارشاد ہوا، اس نے عاجزی کی، تکالیف پر صبر کیا اور گناہوں کی معافی مانگی، ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ جب کوئی مسافری میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دمِ واپسی سے قبل اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے عزیز و اقارب کے روپ میں بھیج دیتا ہے اس کے پاس، جنہیں دیکھ کر وہ مسرور ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد یہی فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمان الہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے بے شک۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی نہیں، نہ میری عطا پر شکر ادا کرتا ہے، وہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، کوئی اور رب تلاش کر لے بے شک۔ یا رب، ہم تیری قضا پر راضی ہیں اور تیری عطا پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔